يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ واقتفى اثرہ واستنى بسنته ودعا بدعوته الى یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قوله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ حل حرف استفہام ہے، لیکن استفہام جو ہے یہ ہمیشہ اسی معنی میں استعمال نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ استفہام کے استعمالات عربی زبان کے اندر اور بھی ہیں. کبھی استفہام کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور جاننے کے لیے کیا جاتا ہے، اور کبھی استفہام جو ہے وہ انکار کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے اوپر نکیر کرنے کے لیے اور اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے استفہام ہوتا ہے. اور کبھی استفہام جو ہے وہ تقریر کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک حقیقت واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے اسے اور زیادہ مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو استعمالات ہیں عربی کے اندر، یہ اسالیب ہیں، یہ عربی زبان کے اسالیب ہیں، اور ان اسالیب کو سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ عربوں کی جو زبان اور ان کی لغت ہے اور ان کا جو استعمال ہے کلمات کا، اور اس استعمال کے اندر کلام کا ما سبق، کلام کا ما بعد، اور موقع اور محل، ان ساری چیزوں کے بارے میں جب انسان آگاہی حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے یہ مختلف اسالیب اسے سمجھ میں آتے ہیں کہ یہاں یہ مقصود ہے، یہاں یہ مقصود ہے، یہاں یہ مقصود ہے. اور اس کے لیے زبان کا مطالعہ اور جو اسالیب بیان ہیں ان کی اچھی طرح بصیرت اور ان سے مناسبت اور ان کے ساتھ انسان کی
جو ہے نا بار بار پڑھنے کے ساتھ اچھی طرح ان کا فہم اور ان سے آشنائی، یہ چیز اس سلسلے کے اندر معاون ہوتی ہے۔ صرف کسی لفظ کے بارے میں جان لینا کہ یہ اس کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کو اسی جو ایک آدھ لغت کے اندر اس کا معنی پڑھ لیا، تو اس طرح انسان کو صحیح سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو تراجم ہوتے ہیں نا، ان تراجم سے انسان رہنمائی لے سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے نا، وہ ہے تعقلون، تتفکرون، تذکرون اور تدبر، لیدبروا آیاتہ۔ تدبر، تذکر، تفکر، تعقل، یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے عربی زبان کے اسالیب کو سمجھنا، ترجمہ آدمی جان لیتا ہے، لیکن جو قرآن مجید کی حلاوت ہے اور اس کے اندر جو انسان کو ایک عبارت کو سمجھ کے اور ایک عبارت کو سن کے جو انسان کے اندر انفعال اور تأثر ہوتا ہے، وہ انفعال اور تأثر اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہوتا جب تک عربی اسالیب کے ساتھ انسان کی مزاولت اور انسان کی ممارست اور مناسبت اس قدر نہ بڑھ جائے کہ انسان اہل زبان کی طرح اس کو سمجھنے لگے۔ یہ اہل زبان والا سلیقہ اور یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل کام ہوتا ہے علماء کا۔ علماء کو یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریاضت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور مزاولت کے ساتھ، یعنی بار بار ایک چیز کو دہرا کر اپنے آپ کو ذہنی طور پر، فکری طور پر اور قوت فہم کے اعتبار سے اس سطح کے اوپر لے جائے جو عربوں کا تھا، تو پھر قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے سننے میں جو انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے اور جو چیز انسان حاصل کرتا ہے، وہ لوگ قرآن مجید سن کر حظ اٹھاتے تھے، مانتے نہیں بھی تھے پھر بھی قرآن سنتے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید کا بیان جو ہے اس کے اندر ایک حلاوت ہے، وہ جیسے آتا ہے نا اس کا کہ ان لہ لحلاوۃ و ان علیہ لطلاوۃ، اس کے اندر ایک شیرینی ہے جو انسان کو محسوس ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک ایسی رونق اور اس کے اوپر ایک ایسا جمال ہے جو دلکش ہے اور انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ طلحہ جو ہے وہ اوپر کی خوبصورتی اور اس کی دلکشی جو ہے وہ انسان کو متوجہ کرتی ہے، تو یہ چیز ان کے محسوس ہوتی تھی، اور ہمیں یہ چیز محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذوق عربی نہیں ہے، ہمارے اندر عجمہ ہے، اور اس عجمہ کو دور کرنے کے لیے نا انسان کو ادب کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ خیر، تو یہ ایسے ہی چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ انسان قرآن مجید کے معانی اور اس کے الفاظ کی تحقیق کے اندر اچھی طرح گہرائی کے ساتھ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر جب انسان کو سمجھ آتی ہے نا، تو سچی بات ہے ایک آیت جب آشکار ہوتی ہے نا تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت مل گئی، کتنی بڑی دولت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حل عطا جو ہے، یہاں حل جو ہے علماء نے تو لکھ دیا کہ یہاں حل جو ہے بمعنی قد ہے، قد عطا، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حل جو ہے بمعنی قد یہ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ حل تو استفہام کے لیے ہے، تو حل جو ہے اور قد جو ہے وہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے، تو استفہام تحقیق کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ لیکن یہ اسالیب سے پتہ چلتا ہے، جب اسالیب پر انسان غور کرتا ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہاں استفہام مراد نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تقریر مراد ہوتی ہے اور بعض اوقات استفہام کے ساتھ انکار مراد ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ جو معانی القرآن کی کتابیں ہیں نا، یہ پڑھنی چاہیے اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صرف جو اردو کے اندر لغات القرآن کی کتابیں لکھی گئی ہیں
وہ کفایت نہیں کرتی. انسان کو عربی کتابوں کے ساتھ نا مناسبت پیدا کرنی چاہیے اور ان کی طرف رجوع کرنے کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ عربی کتابوں سے انسان استفادہ کرے اور ان کے اندر جو بیان ہوتا ہے اور ان کے اندر جو قرآن کی تفہیم ہوتی ہے یہ ان کتابوں سے بہت بلند ہوتی ہے، عرفہ ہوتی ہے. یہ جو اردو والی کتابیں ہیں تو اس سلسلے میں معانی القرآن کی کتابیں یا اور جو اس طرح کے نحوی ہیں، بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نحو کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، ہدایت النحو یا کافیہ یا الفیہ، یہ تو انسان کو اصطلاحات سے متعارف کروانے والی کتابیں ہوتی ہیں اور اصل جو نحو کی کتابیں ہیں نا وہ انسان کو پڑھنے کے لیے نا وہ پرانی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے سیبویہ کی الکتاب ہے اور اسی طرح زجاج کی کتابیں ہیں یا ابو علی فارسی کی کتابیں ہیں. یہ جو کتابیں ہیں نا ان کے اندر جو نحو ہے وہ ادب کے ساتھ اور زبان کے اسالیب کے ساتھ انسان کے سامنے لائی جاتی ہے. تو انسان کو محنت کر کے ریاضت کر کے یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور علم کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ پا نہ سکتے ہوں. کوشش کریں، محنت کریں. اللہ رب العزت نے راستے بنائے ہوئے ہیں، ان راستوں کو استعمال کر کے آپ ایک مقصد اور ایک منزل متعین کر لیں کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، اللہ پہنچا دیتے ہیں. یہ بندہ کہے کہ آج نہیں یہ ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. نہیں ہوتا اس لیے کہ محنت نہیں ہے، طلب نہیں ہے. جستجو اور لگن اور طلب صادق ہو تو اللہ رب العزت انسان کو وہ چیز نصیب کر دیتے ہیں. یہ ان دنوں میں انتقال ہوا ہمارے بھائی شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ کا. وہ ہمارے ساتھی تھے، ہمیں ایک ساتھ مدینہ یونیورسٹی میں رہنے کا اتفاق ہوا اور ان سے بڑا ہی جو ہے نا تعلق تھا. وہ ذہنی بھی تعلق تھا، مناسبت تھی اور محبت بھی بڑی کرتے تھے. اور جب وہ وہاں پڑھنے کے لیے آئے نا مدینہ یونیورسٹی میں، ہم سے کوئی 2 سال بعد آئے تھے وہ، بلکہ 3-4 سال بعد آئے تھے. تو دوسرے سارے ساتھی جب آتے تو وہ کلیت الحدیث میں یا جو حافظ ہوتے ہیں کلیت القرآن میں یا کلیت الشریعہ میں یا کلیت الدعوہ میں، لیکن پاکستانی جو تھے نا وہ کلیت اللغہ میں کم ہی جاتے تھے. چند ایک ساتھی تھے جنہوں نے کلیت اللغہ کا انتخاب کیا. ان میں ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ بھی فوت ہو گیا بیچارے، مولانا یعقوب صاحب. انہوں نے بھی کلیت اللغہ کا انتخاب کیا اور یہ ہندوستانی تھے. تو یہ بھی کہنے لگے کہ میں نے کلیت اللغہ میں جانا ہے. سارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے کلیت اللغہ میں کیوں جانا ہے؟ کہنے لگے یار جو پڑھا ہوا ہے نا یہ قرآن حدیث تو ہم نے کچھ سمجھا ہوا ہے، لیکن اس کو جس طرح سمجھنا چاہیے عربی زبان کی مہارت کے ساتھ اور اس کے اندر تعمق اور رسوخ کے ساتھ یہ لغت پڑھیں گے تو یہ چیز جو ہے نا صحیح سمجھ میں آتی ہے. تو ماشاءاللہ پھر انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر ماشاءاللہ انہوں نے ماجسٹر اور PhD تک جو ہے نا وہ آگے ترقی کی اور بہت اچھا عربی کا ذوق ان کا بن گیا. اور عربی تحریر کے اندر، اردو تحریر کے اندر، اور ذوق ان کا جو تھا نا ادبی ذوق تھا. اور پھر ماشاءاللہ وہ عربی زبان کے اندر جو لکھتے تھے، کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی اور جو لکھا تو وہ بالکل عربوں جیسا، بلکہ عربوں کے لیے بھی وہ ایسا تھا کہ جو وہ بھی اس کی قدر کرتے تھے اور اس کی تحسین کرتے تھے کہ یہ بہت اچھا ہے. تو انسان جس چیز کی کوشش کرے اسے مل جاتی ہے، اسے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. تو اب جیسے جیسے ہمارے جو بڑے علماء ہیں وہ جا رہے ہیں اور ان کی جگہ خالی ہو رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور ان جانے والوں کی جگہوں کو پھر پر کریں، ان کو پر کریں. میاں نذیر حسین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے اعلیٰ علیین میں درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے دہلی کے اندر چھوٹا سا مدرسہ تھا ان کا، وہاں بیٹھ کر انہوں نے درس حدیث اور درس قرآن دیا. وہ قرآن کا درس بھی دیتے تھے اور حدیث کا درس بھی دیتے تھے اور دوسری کتابیں بھی فقہ وغیرہ کی پڑھاتے تھے. اور وہ شاہ اسحاق کے شاگرد تھے جو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے.
اور پھر ان کی تعلیم اور تربیت سے پورے ہندوستان کے اندر ایک ایسی علماء کی جماعت تیار ہو گئی، اگرچہ انہوں نے دوسروں سے پڑھا ہوا تھا، حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا ابو القاسم محمد سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اور بہت سارے علماء جنہوں نے دوسرے مکاتب فکر سے بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن ان کے پاس گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں اہل الحدیث کا فکر عطا کر دیا، اہل حدیث کا منہج عطا کر دیا، اور پھر ان سے آگے جو ہے نا وہ ان کے جو شاگرد تھے اور ان کے جو فیض یافتہ تھے، یہ جہاں بیٹھ گئے وہاں اللہ رب العزت نے چشمہ فیض جاری کر دیا۔ حافظ عبدالمنان صاحب ادھر وزیر آباد میں آ گئے، پنجاب کے اندر محدث پنجاب، اور اسی طرح مولانا عبدالجبار غزنوی اور مولانا عبداللہ غزنوی امرتسر کے اندر ان کا چشمہ فیض تھا، اور ادھر غازی پور کے اندر بہار کے اندر یہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، اور حافظ احمد اللہ دہلوی ادھر اس کے بعد دہلی میں بیٹھ گئے۔ تو یعنی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر اس فیض کو جاری کر دیا جو وہاں سے لیا تھا۔ تو یہ چیز نا اب ہمارے یہاں یہ چیز کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کے اندر یہ تڑپ اور یہ طلب اگر بیدار ہو جائے کہ ہم نے جانے والوں کی جگہ لینی ہے، اور یہ جو خلا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ بعید نہیں ہے۔ صرف آپ مخلص ہو کر توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس کے لیے سرگرم ہو جائیں تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ بندے کو ناکام نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے اسے دے دیتے ہیں، اگر وہ اس کے لیے محنت کرے اور اس کے لیے کوشش کرے اور اس کی طلب جو ہے وہ سچی ہو۔ یہ طلب صادق جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے۔ تو بات یہاں سے آ گئی تھی کہ عربی زبان کا ذوق جو ہے نا یہ پیدا کرنا چاہیے، ترجموں کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمے سے آپ فائدہ اٹھا لیں تھوڑا سا کہ اپنے اندر لیاقت پیدا ہو جائے، لیکن اصل کتابوں کی طرف جائیں۔ تو یہاں جو لفظ استفہام آیا ہے حل عطا حل، یہ یہاں تقریر کے لیے ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ معنی نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح لائیں گے تفسیر ابن جریر، یہ تفسیریں آپ ضرور دیکھا کریں۔ عام طور پر اب ہمارے جو علمی حلقے ہیں ان کی رسائی بڑی حد تک جو ہے نا وہ اردو کتابوں تک ہوتی ہے۔ یہ بھی مہربانی ہے ان کی کہ وہ اردو کتابیں دیکھ لیتے ہیں، وگرنہ لوگ آج کل جو ہے نا بس وہ گوگل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اس میں کتابیں ہیں لیکن عربی کتابوں تک پہنچنا اور ان سے جا کے مدد لینا اس کا اہتمام نہیں کرتے، بس سرسری سا جو ہے نا دیکھ کے کام ختم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں القول فی تعویل قولہ تعالی هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قال ابو جعفر یعنی جل ثناؤہ بقولہ هل اتى علی الانسان قد اتى علی الانسان وهل في هذا الموضع خبر لا جحد وذلك كقول القائل لآخر يقرره هل أكرمتك وقد أكرمه، یعنی انسان کسی کو پوچھتا ہے کیسی رہی مہمانی، یعنی اس نے مہمانی جو ہے وہ کی ہوتی ہے، خاطر تواضع کیسی رہی، تو یہ جو کیسی رہی کا مطلب ہے یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کی آپ کیفیت بیان کریں، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے آپ کو پسند آیا۔ حل اکرمتک وقد اکرمہ او حل زرتک وقد زارہ وقد تکون جحدا فی غیر هذا الموضع وذلك كقول القائل لآخر هل يفعل مثل هذا احد، کسی نے کوئی کام کیا ہو تو بندہ پوچھتا ہے کوئی بندہ یہو جا بھی کام کردا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے یہو جا کام بندہ نہیں کردا، یعنی یہ کام کرنے والا نہیں ہے، یہ انکار ہوتا ہے۔
كقول الآخر هل يفعل مثل هذا أحد بمعنى أنه لا يفعل مثل ذلك أحد. والإنسان الذي قال الله جل ثناؤه في هذا الموضع هل أتى على الإنسان حين من الدهر هو آدم صلى الله عليه وسلم كذلك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو حل جو ہے یہاں تقریر کے لیے ہے، اور أتى على الإنسان حين من الدهر یعنی تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اثبات اور اسے اور زیادہ تاکید کے ساتھ بتانا کہ ایسا ہوا ہے، یعنی واقعتاً ایسا ہوا ہے. أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر گزرا ہے ایک دور زمانے کا. حین من الدہر زمانے کا ایک، حین جو ہے وقت کی یہ اکائی ہے. حین یہ مختصر بھی ہو سکتی ہے اور ممتد بھی ہو سکتی ہے. یہ حین جو ہے یہ وقت کی اکائی ہے، جیسے ساعہ ہوتا ہے گھڑی، یہ ساعہ لمبا بھی ہو سکتی ہے گھڑی اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح حین جو ہے یہ وقت کی اکائی ہے، یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو طائفۃ من الزمن، لیکن عام طور پر سا جو ہے یہ مختصر گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حین جو ہے یہ لمبے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن وقت کی متعین جو ہے نا یہ اکائی نہیں کہ اتنا وقت، یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. جیسے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ گھڑی جو ہے وہ صرف لحظات کی نہیں ہوگی، اس کا بپا ہونا تو لحظے میں ہوگا. کلمح البصر، جیسے آنکھ کا دیکھنا ہوتا ہے، جھپکنا ہوتا ہے اور جھپکنے کے بعد دیکھنا ہوتا ہے، بہت مختصر وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے وہ ایک لمبا وقت ہے جس کے اندر یہ کائنات فنا ہوگی اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تبدیلی ہوگی اور دوسرا جو ہے نا وہ سارا کچھ سسٹم جو ہے وہ بدل جائے گا، ہر چیز بدل جائے گی. تو وہ گھڑی لمبی بھی ہوگی لیکن جو اس کا برپا ہونا اور اس کا وقوع ہے وہ ایک لمحے کے اندر ہو جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر جو پورے دنیا کا یہ جو نظام ہے یہ تلپٹ ہو کے الٹ پلٹ ہو کے دوسری کیفیت کے اندر بدل جائے گا. تو حین جو ہے یہ لمبے دور کے لیے بولا جاتا ہے. طائفۃ من الزمن الممتد، اور دہر جو ہے یہ زمانے کے لیے بولا جاتا ہے جو زمانہ چل رہا ہے. اور یہ زمن اور مکان یہ دونوں مخلوق ہیں، یہ دونوں، وقت بھی مخلوق ہے، زمانہ بھی مخلوق ہے اور مکان بھی مخلوق ہے، یہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہے. یہ زمانہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ زمانہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ جگہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں، ساری مخلوق ہیں. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے ماورا اور ان ساری چیزوں سے برتر ہے، اور اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ کوئی چیزیں حیثیت نہیں رکھتی، اللہ رب العزت خالق ہے. تو هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یقیناً انسان پر آیا ہے زمانے کا ایک دور اور ایک عرصہ ایسا، لم یکن شیئا مذکورا، وہ انسان نہ تھا کوئی قابل ذکر چیز. لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کوئی ذکر، کوئی اس کا دنیا کے اندر تذکرہ نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا. اور بعض کا یہ خیال ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ جو حین ہے ایسا وقت کہ اس وقت میں وہ نہ تھا شیئا مذکورا، تو پھر اس کے اندر ایک ضمیر مقدر ہوگی لم یکن فیہ شیئا مذکورا، کہ اس زمانے میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی، انسان جو تھا اس زمانے میں قابل ذکر نہ تھا. تو انسان سے مراد یہ نوع انسانی ہے، یہ نوع انسانی جس کے
پہلے انسان آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور ان سے نوع انسانی کا آغاز ہوا، اور انہی سے اللہ رب العزت نے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر اس جوڑے سے یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تو پہلا وجود جو ہے وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود ہے، جو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اندر روح پھونکی، اور انہی سے ان کا جوڑا اللہ رب العزت نے بنایا، اور پھر اس جوڑے سے یہ سارے انسان پیدا کیے. تو انسان کی تخلیق جو ہے وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور انسان کا جو سلسلہ ہے آگے نسل انسانی کا، یہ اللہ رب العزت نے، پہلے تو لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، لیکن اب جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اور انسان نے ان چیزوں کے پر بہت گہرائی کے اندر جا کے اور ان آلات کے توسط سے ریسرچ کی ہے اور تحقیق و تلاش کے ساتھ اکتشاف کیا ہے، اور ایسی کئی چیزیں دریافت کی ہیں جو پہلے انسان کے علم میں نہیں تھیں. جیسے جین ہے کہ انسان کی جو خصوصیات ہیں، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک ہماری صورت اور ہماری حقیقت اور ہماری جو صفات ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ودیت فرمائی ہوئی ہیں نا انسان کے اندر. تو یہ جین جو ہے، یہ جین اللہ رب العزت نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس جین سے یہ وراثتی خصوصیات جو ہیں وہ آگے نسل کے اندر منتقل ہوتی ہیں. تو انسان کی نسل جو ہے وہ ان خصوصیات کے ساتھ اسی طرح قائم رہتی ہے کہ وہ جین جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے چلتا رہتا ہے. اور شاید یہ جینز ہی ہیں جو موجود تو ہوتے ہیں لیکن انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ رہتے ہیں انسان کے ہر ایک جسم کے حصے کے اندر، اور اسی کی وجہ سے ہی وہ چیزیں جو ہیں نا وہ کام کرتی ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے کہ اس نے ایسے ہونا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اور اس کے لطف کا اور اس کے علم کا اور اس کی خلاقی کا عظیم شاہکار ہے جو اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر رکھا ہوا ہے، درختوں کے اندر، جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے، جس سے اگلے وہی چیز پیدا ہوتی ہے. تو وہ پہلے انسان تھے، اور اس انسان کے اندر یہ سارے انسانوں کا جین موجود تھا، اس انسان کے اندر سارے انسانوں کا جین موجود تھا، اور اسی جین سے اللہ رب العزت نے، جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں نا، اصل میں واللہ عالم ارواح بھی ٹھیک ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے، لیکن ارواح کا وجود الگ ہے. اللہ رب العزت نے ارواح کو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ارواح جو ہیں اللہ رب العزت کی تخلیق کے ساتھ اللہ کے امر سے وجود میں آنے کے بعد یہ الگ جگہ پر موجود ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. تو ان کے درمیان تعالف، تناکر اور تعارف، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ تشریف لے گیا تو آسمان دنیا کے اوپر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو یہ ارواح وہاں موجود تھی. لیکن آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت کو اللہ رب العزت نے، جیسا کہ وہ حدیث ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ جو اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو اللہ رب العزت نے اس جسم سے اس چیز کو لیا، اور اس سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا. تو روح تو بعد میں پھونکی جاتی ہے اس جسم کے اندر، روح تو بعد میں پھونکی جاتی ہے. تو اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، آدم کی اولاد سے، تو
اصل میں یہ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے وہ جو جین تھا اور اس جین کے اندر آنے والے سارے جینوں کا اصل موجود تھا، اللہ رب العزت نے اس کو لیا، اور وہ روایات کے اندر آتا ہے کذری، چونٹیوں کی طرح، یعنی بہت چھوٹی چیز جو اس وقت چلتی پھرتی لوگوں کو نظر آتی تھی، وہ یہ وائرس اور یہ جراثیم تو اس وقت انسان نے نہیں دیکھے تھے، لیکن ان کا تصور موجود تھا کہ کوئی چیزیں ہیں ایسی، جرثومے کا تو کہہ دیتے تھے لوگ لغت کے اندر یہ چیز ہے، لیکن یہ وائرس جو ہے یہ اس کے بعد جو ہے انسان کے مشاہدے میں آیا اور انسان نے اس کے اوپر سرچ کی ہے کہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں جو اتنی لطیف اور اس قدر چھوٹی ہوتی ہیں کہ ہوا کی طرح ہی یہ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں اور ایک سے دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو وہ جین جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ لطیف ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو لیا اور اس سے پھر اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا، اور اس کے اندر شعور ہے، اس کے اندر شعور ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں اور میں نے کیا بننا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ شعور رکھا ہوا ہے۔ اور یہ یعنی ایک کتاب ہے الطب محراب الایمان، کہ جو طب کا علم ہے یہ ایمان کا دروازہ ہے۔ اگر انسان مسلمان ہو اور اللہ کو مانتا ہو اور اس علم طب کا مطالعہ کرے، تو پہلا جو علم طب تھا جس کے اندر اتنی وسعت اور اتنی گہرائی اور اتنی زیادہ جو ہے نا باریک بینی نہیں تھی جتنی آج اس کے اندر پیدا ہو چکی ہے، لیکن جب انسان راہ راست کے اوپر ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، پھر تو اسے ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتا، ملحد ہے، تو چیزوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کی جو عقل ہے وہ اندھی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے اندر صرف اسی تک رہتا ہے اور اس کے پیچھے جو اس کو بنانے والا ہے وہاں تک نہیں پہنچتا۔ یہ انسان کی بے بصیرتی اور اس کا اندھا پن ہے کہ ان چیزوں کا تو مطالعہ کر رہا ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، اور کسی کے بنانے کے بغیر یہ چیزیں کیسے بن سکتی ہیں؟ اتنی لطیف چیزیں جن کے اندر اس قدر اللہ رب العزت نے نزاکت بھی رکھی ہوئی ہے، لطافت بھی رکھی ہوئی ہے، اور کمال بھی رکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ یہ سارا کچھ کیسے یہاں موجود ہے؟ یہ تو اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ موجود ہے، لیکن کس نے اس کو ایسا بنایا ہے؟ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود بخود یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نیٹ کے اوپر نا ایک ڈاکٹر ہیں فاضل سامر رائی، قرآن کے متعلق جو نا ان کا البیان القرآنی، لمسات البیانیہ، وہ اس موضوع پر نا بڑی اچھی ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ سنا کریں اور دیکھا کریں۔ تو ان کا ایک جو ہے نا انٹرویو ہے، کیا اس کا نام ہے، من الالحاد الی الایمان، شاید اس طرح کا، من الالحاد الی الایمان۔ تو اس میں انہوں نے اس طرح کی چیزوں کا جو ہے نا اظہار کیا ہے کہ کس طرح کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو میری ہدایت کا سبب بنی، اور ان میں سے ایسی ہی چیزیں تھیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان کو کس نے اس چیز کے اوپر لگا دیا اور کس نے اس خصوصیت کے ساتھ نواز دیا کہ یہ چیزیں اس طرح ہیں، اور وہ جب سے ہیں اسی طرح ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو کس نے ان کو اس کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے؟ تو وہ ایک قدرت ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے وہ ان چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہ جو انسان ہے، ابو البشر، پہلا انسان، اور اس کے اندر جو خصوصیات تھیں اس جین کی شکل میں، اور اس خصوصیات کا وہ جو مرکزہ ہے یا وہ جو ڈسک ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ودیت فرمائی ہوئی ہیں، وہ پہلے انسان کے اندر تھی، اور وہی انسان آگے سارے انسانوں کے بننے کی بنیاد بنتا ہے، اسی سے وہ آگے بنتا ہے جو انسان ہے۔ تو اس انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو، اللہ رب العزت نے خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، یہ جو نظر آنے والا انسان ہے اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخشا ہے من نطفۃ امشاج، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ اب پہلا انسان تو مٹی سے بنا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہماری
جو تخلیق ہے اس کی ابتدا من صلصال من حمأ مسنون فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو پہلا انسان ہمارا باپ آدم علیہ السلام تھے، اور انہی سے ہماری ماں حضرت حوا کا وجود جو ہے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ رب العزت نے آگے انسان جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ ثم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ تو نطفے سے پھر اس کی تخلیق ہوتی ہے، اور نطفہ جو ہے یہ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے یہ مرد کا نطفہ ہے، اور امشاج جو اس کو کہا گیا ہے، مشج کا معنی ہوتا ہے مشج مشیج، ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو جانا۔ تو امشاج عام طور پر یہی معروف ہے کہ مرد اور عورت کا نطفہ ملتا ہے۔ نطفہ جو ایک مادہ جسم کے اندر سے اس کا اخراج ہوتا ہے، اور وہ جسم سے باہر آتا ہے، اور اس کے اخراج کے ساتھ جسم کے اندر ایک راحت بھی انسان کو ملتی ہے، یہ ایک قسم کی لذت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک انسان کے اندر ضعف اور ناتوانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، لیکن جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ چیز جو انسان نے مشاہدہ کیا ہے وہ مرد کا نطفہ ہی ہے، وہ مرد کا نطفہ ہی ہے، اور اس کے اندر امشاج جو ہے وہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی جو حیمن یعنی حیوان منوی ہے وہ نر کی خصوصیت رکھنے والا اور مادہ کی خصوصیت رکھنے والا، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں مرد کے نطفے کے اندر، مرد کے نطفے کے اندر دونوں ملے ہوئے، امشاج دونوں ملے ہوئے ہیں، اور پھر ان میں سے اللہ رب العزت کی جو تقدیر ہوتی ہے اور جو اللہ رب العزت کا ارادہ اور مشیت ہوتی ہے اس کے مطابق پھر جس چیز کو وجود ملنا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے جو عورت کے وجود سے نکلتا ہے، اور وہ اس کا وہ بویضہ ہے جو رحم کے اندر ہر مہینے ماہواری کے ایام کے اندر وہ پرورش پاتا ہے، اور پھر جب ماہواری سے عورت فارغ ہو جاتی ہے تو پھر وہ نیچے اترتا ہے اور رحم میں آتا ہے، اور پھر جب دونوں کا اتصال ہوتا ہے تو یہ حیمن حیوان منوی اس کے ساتھ جا کر متصل ہوتا ہے، اور ان سے پھر انسان کی تخلیق جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ساری خصوصیات رکھی ہوئی ہیں۔ تو من نطفۃ امشاج، اس نطفے سے، نطفہ جو ہے یہ تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں، تھوڑی سی چیز کو نطفہ کہا جاتا ہے، نطفہ یعنی بہت چھوٹی چیز، امشاج ملا جلا جس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، باقی جو خصوصیات ہیں دونوں طرف کی، یعنی ماں کے اندر بھی وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو ادھر جو خاندان ہے ماں کا ان کی طرف سے جو خصوصیات آ رہی ہیں، اور ادھر جو باپ کا خاندان ہے اس کی طرف سے جو خصوصیات آ رہی ہیں، شکل کے اندر، شباہت کے اندر، مزاج کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر، یہ کس طرح منتقل ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو کر اگلے انسان کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں اللہ رب العزت نے کس طرح ان دونوں کو جوڑ دیا ہے کہ وہ ماں کے بویضے کے ساتھ آ جاتی ہیں اور یہ اس حوینہ منویہ کے ساتھ آ جاتی ہیں، اور دونوں مل کر یہ پھر اس وجود کے اندر اللہ رب العزت کی تخلیق اور اس کی تقدیر کے مطابق یہ سارا کچھ جو ہے وہ ترقی پذیر رہتا ہے، اور یہ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر یہ ننیال کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی بھی کچھ شکل کے آثار ہوتے ہیں اور اس کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جیسے حدیث میں آتا ہے لعلہ نزع عرق، رنگ کوئی شکل، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہندے کدے تے گیا ہے، کوئی کہندا ماں تے گیا ہے، کوئی کہندا پیو تے گیا ہے، کوئی کہندا مامے تے گیا ہے، کوئی کہندا چاچے تے گیا ہے، کوئی پھوپھی تے گیا ہے، کوئی خالہ تے گیا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ امتزاج اور اختلاط اور امتشاج جو ہے یہ اختلاط اللہ رب العزت نے اس کے اندر پیدا فرمایا ہوا ہے۔ نبتلیہ،
نبتلی ہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حال مقدرہ ہے، یعنی اس کو پیدا کیا گیا ہے اس لیے کہ ہم اس کی آزمائش کرنے والے ہیں۔ نبتلی ہی یہ اس وقت اس کی آزمائش نہیں ہوتی جب وہ پیدا ہوا ہے اور پرورش پا رہا ہے رحم مادر کے اندر یا ماں کی گود کے اندر پل بڑھ رہا ہے یا اس کے بعد اپنے گھر کے اندر پل بڑھ رہا ہے۔ بلوغت تک یہ ابتلا شروع نہیں ہوتا، ابتلا تو بلوغت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو نبتلی کا معنی ہے مقدرین ابتلاء، ہم نے یہ مقدر کر دیا تھا کہ اسے آزمایا جائے گا، مقدر کر دیا ہے اسے آزمایا جائے گا، یعنی اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کا معنی کیا مریدین اختبارہ، مقدرین ابتلاء یا مریدین اختبارہ، اس وقت اس کا ابتلا نہیں ہو رہا۔ تو نبتلی ہی یعنی مستقبل میں ہم نے اس کو ابتلا کے اندر ڈالنا تھا، اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور خلق الموت والحیات لیبلوکم، نہیں ایکم احسن عملا، اور دوسرا کیا ہے وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو آسمان و زمین کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، لنبلوکم، اور ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وان کنا لمبتلین۔ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کا ابتلا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے، اور سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کَلَّا، یہ اکرام اور اہانت دیا تو یہ اکرام ہے، اور محدود کر دیا، نپا تلا کر دیا تو یہ اہانت ہے، نہیں یہ ابتلا ہے، یہ دے کر بھی ابتلا ہو رہا ہے، یہ محدود کر کے بھی ابتلا ہو رہا ہے، یہ دونوں ہی امتحان ہیں، یہ دونوں ہی امتحان ہیں، یہ نہ اکرام ہے، یہ نہ انعام ہے۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے کہ رزق کے اندر وسعت دے دینا یا اس کے اندر تنگی پیدا کر دینا۔ تو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہے اور اس کی تقسیم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سسٹم بنایا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو کوئی صلاحیت دے دی، کسی کو کوئی دے دی، کسی کو کوئی دے دی، کسی کو کوئی دے دی، کہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سارے ہی بادشاہ ہوں تو پھر کیسے کام بنے گا، اور سارے ہی اگر جو ہے وہ منصوبہ ساز ہوں اور کام کرنے والا کوئی نہ ہو پھر کیسے کام چلے گا، اور اگر سارے ہی کام کرنے والوں اور منصوبہ بندی کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر کیسے کام چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تقسیم کر دی ہے صلاحیتوں کی اور توانائیوں کی، اور انسان کی جو قدرت ہے اور انسان کی جو قابلیت ہے اللہ رب العزت نے سب کو ایک جیسی نہیں دی، تقسیم کر کے دی ہوئی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے، اچھا رزق کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، رزق کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، جس کو جو ملا ہوا ہے یہ سب اللہ کا رزق ہے، اللہ کی طرف سے یہ ملا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ابتلا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کا ابتلا مقدر فرمایا ہے، نبتلی ہی
فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اس کو بنا دیا ہے سمیعا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا۔ یہ جو انسان کی دو قوتیں ہیں، دیکھنا اور سننا، ان سے انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ کچھ چیزیں دیکھ کر سیکھتا ہے، کچھ چیزیں سن کر سیکھتا ہے۔ اور دیکھ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں انسان آگاہی حاصل کرتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے، پھر یہ معلومات عقل تک پہنچتی ہیں، اور عقل کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دل کو عقل کا کنٹرول تو دیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دماغ کے اندر سیل بنائے ہوئے ہیں، مختلف حصے بنائے ہوئے ہیں جن کو کنٹرول دل کرتا ہے، اور دماغ جو ہے وہ اس کا آلہ ہے۔ جیسے ہمارا یہ ہاتھ کام کرتا ہے نا، اس کا کنٹرول کہاں ہے؟ دماغ کے اندر، اور دماغ کا کنٹرول کہاں ہے؟ دل کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے اس دماغ کے اندر جو ہے نا ایسے سیل بنائے ہوئے ہیں جن سے وہ پھر یہ معلومات لے کر محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر ان کو ترتیب دیتا ہے، اور پھر انسان دوسری اگلی منزل تک پہنچتا ہے، اس سے اگلی منزل تک پہنچتا ہے، اس سے اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ جو انسان کا عقلی سفر ہے، یہ دیکھنے سے، چیزیں دیکھ کر انسان کو اللہ رب العزت نے جو قوت عقلیہ دی ہوئی ہے، یہ پھر ان سے آگے چلتی ہے۔ اور دوسرا انسان کو ذریعہ ملا ہوا ہے سننے کا، کہ انسان جو ہے وہ کوئی آواز سنتا ہے اور پھر اس کو محفوظ کرتا ہے، اور اس سے انسان کا علم جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو سمع و بصر، ان السمع والبصر، تو قرآن مجید میں والفؤاد اس کا ساتھ ذکر کیا، اور فؤاد سے مراد یہاں عقل ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سمع و بصر جو ہے یہ فؤاد کے ذرائع ہیں، اور فؤاد جو ہے یہ عقل ہے، جس کا مرکز جو ہے وہ کنٹرول کا تو دل ہے، اور استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دماغ دیا ہوا ہے، یہ جو آلہ ہے اس کا، اور پھر اس دماغ کے آلات جو ہیں وہ آگے پورا جسم ہے، جو حصے ہیں وہ ان کو استعمال میں لاتا ہے، لیکن مرکز جو ہے وہ پورے جسم کا وہ انسان کا قلب ہوتا ہے، اور قلب جو ہے یہ انسان کی روح کا بھی مسکن ہوتا ہے، اور روح کا اتصال اس قلب کے ساتھ ہے۔ تو فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے متعلق جو یہاں تذکرہ فرمایا ہے، تو سورۃ الانسان اس کا جو نام ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر اس کے انجام کا بھی ذکر فرمایا۔ وہ انجام کیا ہے؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، امتحان کا بھی ذکر فرمایا، ابتدا کا بھی ذکر فرمایا، اس دنیا کے اندر امتحان کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر انجام کا بھی ذکر فرمایا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، اور ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پوری جو زندگی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرما دی، اور جو انسان کی شاندار زندگی اور اس کا شاندار اور کامیاب انجام ہے، وہ وہی ہے جو اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کہ انسان جو ہے وہ بادشاہ بن جائے، اور جنت کا بادشاہ، جنت کی بادشاہی کی وراثت انسان کو حاصل ہو جائے۔ یہ اصل انسان کی کامیابی ہے، اور یہ انسان کا اصل مقام ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں بخشی ہیں، اور یہ خصوصیات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، اور اگر انسان ان کو ضائع کر دے، قد افلح من زکاہا، جس نے ان خصوصیات کی حفاظت کر کے، ان کو ترقی دے کے، بڑھا کے، اور اس راستے پہ لگا کے جو اللہ نے اس کے لیے تجویز فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے، وہ تو افلح۔ اور جس نے ان صلاحیتوں اور توانائیوں اور ان قابلیتوں کو برباد کر دیا، شہوات کے اندر، خواہشات کے اندر، اس مٹی کے اندر، اور اس مٹی کے اوپر بنی ہوئی چیزوں کے اندر، وقد خاب من دساہا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر جو ہے فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، کہ جمعہ والا دن جو ہے ہفتے کے دنوں میں ایسا دن ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تکمیل ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اسی میں ان کو پیدا کیا تھا، اور اسی میں وہ جنت میں گیا، اور اسی سے جنت سے نکل کے بھی آئے تھے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو
قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جو خصوصیت کے ساتھ مہارت پیدا کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارا قرآنی ذوق بن جائے، قرآنی ذوق ہمارا بن جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔